سامعین اکرام، کیا کبھی میں نے یا آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے سب سے بری خبر کون سی ہے؟ کیا اس دھرتی پہ کسی لا علاج بیماری کا آ جانا اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا لقمہ اجل بن جانا، کیا یہ سب سے بری خبر ہے؟ کیا کسی انسان کا مادرزاد اندھا پیدا ہونا اور پھر طویل عمر پا کر کے اس دنیا سے جانا، کیا یہ بری خبر ہے؟ کیا کسی کو فالج کا اٹیک ہو کر کے 10 یا 20 سال تک بستر پہ پڑا رہنا یہ بری خبر ہے؟ یا کوئی اور وجہ ہے؟ یا کہیں پہ زلزلہ آ جانے سے کسی خطہ ارضی کا اوپر نیچے ہو جانا یہ بری خبر ہے؟ نہیں، یہ بری خبر نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہم سوچتے ہیں سب سے بری خبر یہ ہے کہ کسی کی جان چلی جائے، وہ اس کے لیے اور اس کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بری خبر ہے، لیکن یہ بری خبر نہیں ہے۔ سب سے بری خبر تو وہ ہے جو کہ جسم کے ایک ایک بال کو کھڑا کرنے والی ہے، جو کہ انسان کو جیتے جی مار دینے والی ہے۔ وہ خبر ہے پاک پروردگار نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، وہ جہنم کی آگ جس کے بیچ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کون لوگ رہیں گے؟ اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، نہ تو اس نے سچ کو مانا اور نہ نماز قائم کی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ ان کے لیے وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہ اس جگہ جائیں گے جہاں نہ تو مریں گے نہ جئیں گے، ہمیشہ ہی نزع کی حالت میں رہیں گے، اوڑھنا بھی آگ ہوگا اور بچھونا بھی آگ ہوگا۔ لہٰذا خبروں میں سب سے بری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ہمیشگی ہے، نار جہنم خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ۔ تھوڑا سا خیال کریں، جسم کی کوئی حصہ، جسم کا کوئی حصہ یا انگلی کا کوئی حصہ اگر جل جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آگ کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر اوڑھنا بھی آگ ہو اور بچھونا بھی آگ ہو اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر کیا حالت ہوگی؟ لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خبروں میں سب سے بری خبر کون سی ہے، اور وہ اس سچی ہستی کی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس کی ایک بات میں بھی کچھ فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، انہوں نے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں کون سی چیز حاصل کرنی ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ نماز ہی یہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی جنت کی کنجی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نماز ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو لہٰذا نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز اگر قائم ہوگی تو باقی برائیاں بھی آہستہ آہستہ انسان سے دور ہو جائیں گی، انسان نیکیوں کے قریب ہوگا۔ اور ایک نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کی مثل کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا فہم لا یظلمون، اگر کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا تو اس کو ایک ہی گناہ کی سزا ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، ایک گھڑی ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ختم ہونے کے لیے بنی ہے، کسی کو یہاں دوام نہیں ہے۔ دوام اگر ہے تو یا تو جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، دونوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت میں بھی ہمیشہ ہے اور جہنم بھی ہمیشہ کی ہے۔ وہی تو زندگی ہے کہ جس پر ناز انسان کر سکتا ہے، کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے، وہ سدا بہار ہے، اس کو کبھی زوال نہیں، وہ بالکل ہی مختلف ہے اس دنیا کی زندگی سے۔
یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، انسان ہر لمحے غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی بتا دیا کہ اللہ سے معافی مانگو، آپ اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا اور پتہ چل گیا کہ ابھی موت آ گئی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ فرعون کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے توبہ کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پہ میں ایمان لایا، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا موقع ہے کہ توبہ کریں، ہر وقت توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفار سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استغفار سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بری خبر کے اوپر غور کرنے کی، اس سے ڈرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اور برائیوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔